جنہیں محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے تو وہ اس کا یہ دینا ہے کہ جو میں نے جو بات کہہ دی بس وہی حرف آخر ہے. یہی تمہاری سوچ ہے, یہ تمہاری اپروچ ہے, تو پھر تمہیں مناظروں کا یا دوسروں کو تنگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی بکواس کرتے رہو, ہمیں اپنا دین کی دعوت دینے دو. کالا جادو ہوتا کیا ہے؟ اس کا توڑ کیا کالا جادو سے ہی ہوتا ہے؟ کئی لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کالے کو کالے سے کاٹو, لیکن ہمیں اس سے جو ہے دلچسپی نہیں لینی چاہیے. جو انسان جتنا نیک اور متقی ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پر جادو کے امکانات کم ہوتے ہیں, لیکن جتنا انسان بے عملی کے قریب ہوتا ہے اتنا جادو آرام سے ہو جاتا ہے. لوگ یہ تعصب پیدا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ علامہ ہشام صاحب, علامہ ابتسام صاحب, صبیح الاکرام, یہ سارے اگر ایک تنظیم بناتے تو وہ زیادہ مستفید ہوتے لوگ ان سے, یہ خود ایک پیج پر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان سمیت دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم. میرا نام زین امتیاز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پوائنٹ. ناظرین, 12 مختلف شعبوں میں ماسٹرز کیا, بی ایس میکینیکل انجینئرنگ کی, پھر ماسٹرز سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا. قرآن و سنت موومنٹ پاکستان کے چیئرمین ہیں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سر بتائیے گا, آپ نے میکینیکل انجینئرنگ کی, پھر سافٹ ویئر ہاؤس میں آپ نے وہ ماسٹر سافٹ ویئر میں ڈگری کیا, انجینئرنگ میں کیا, تو پھر اسلامک اسٹڈی میں ابھی آپ کی پی ایچ ڈی جاری ہے, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے شروع سے جو تھا پڑھائی سے غیر معمولی دلچسپی تھی. اچھا. تو میں کریسنٹ ماڈل اسکول سے میں نے میٹرک کیا تھا. جی. میری اصل جو ایجوکیشن وغیرہ مدارس کی بجائے ہے نا وہ کنٹمپریری اسکول سے ہوئی ہے. صحیح. تو اس کے بعد پھر میں گورنمنٹ کالج میں چلا گیا پری انجینئرنگ کے اندر. تو اس دوران میرا جو فارغ ٹائم کا مشغلہ تھا, میں مختلف لائبریری میں بیٹھا رہتا تھا. تو وہاں جس چیز کا میرا دل کرتا تھا میں اس کی کتابیں پڑھتا رہتا تھا. کبھی سائیکالوجی کی کتاب نکال لی, کبھی فلسفے کی نکال لی, کبھی ہسٹری کی نکال لی, کبھی سیاست کی نکال لی. وہ میں انفارمیشن لیتا رہتا تھا, تو مزید کو سیکھ کرنے کی کوشش کرتا. پھر میں نے جب اپنا ایف ایس سی کے بعد میرا پری انجینئرنگ کے اندر یعنی انجینئرنگ میں داخلہ ہو گیا, تو میں نے سوچا یار یہ میں کتابیں پڑھتا ہوں ان کو باقاعدہ طور پر جو ان کے اندر ایکسل بھی کرنا چاہیے. تو پھر میں انجینئرنگ کا فارغ ہوا, مسلسل جو ہے مختلف امتحانات دیتا رہا, کیونکہ میری انسائٹ جو تھی ان کے اندر کچھ ڈیولپ ہو چکی تھی. تو اللہ کا شکر ہے جو بھی امتحان دیتا رہا اس کی میں تیاری ہوتی, مجھے کرنے میں زیادہ دقتیں تھی پیش آتی, کیونکہ میں کافی دیر کتابوں سے اس دوران گو تھرو ہو چکا ہے پہلے ہی. مجھے اگر تھوڑی بہت یعنی زیادہ دلچسپی ہوئی تو 2-3 مضامین سے تھی. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے ساتھ مجھے دلچسپی تھی, تو میں نے پھر مجھ سے ایم ایس میں داخلہ لے لیا یو ٹی کے اندر. اچھا. تو جب میں نے دیا اس کا میکینیکل انجینئرنگ تھوڑا ایپٹیٹیوڈ فرق تھا اس کا, لیکن چونکہ میتھمیٹکس کی اورینٹیشن یا لاجیکل ریزننگ کی اورینٹیشن کافی ہوتی ہے اس میں. وہی میکینیکل انجینئرنگ اور پھر سافٹ ویئر انجینئرنگ دونوں میں کافی فرق. ہاں کافی فرق ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں چونکہ لاجیکل ریزننگ اور میتھمیٹکس سے میرے ایپٹیٹیوڈ ٹھیک تھا, تو میں نے اس کے اندر جو ہے نا پھر اس کے اندر کیا, تب مجھے تھوڑی اس میں محنت کرنی پڑی. اچھا, کتنی محنت کرنی پڑی؟ یعنی کہ نسبتاً یہ تھا کہ جب پیپر آتا ہے تو رات نیند نہیں تھی آتی رات کو. اچھا. تو اس سے پہلے مجھے کبھی ایسی سچویشن سے نہیں تھا گزرنا پڑا. پھر ماسٹرز کرنے کے بعد پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈی میں تھیسس چل رہے ہیں, کس ٹاپک کے اوپر کام کر رہے ہیں, کس چیز کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل بات یہ کہ کسی بھی معاشرے جہاں مادیت بہت بڑھ جاتی ہے وہاں پہ نفسیاتی بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو نفسیاتی بیماریاں ایک ایسا المیہ ہے جو معاشرے کے اندر اچھے خاصے انٹیلیجنٹ لوگوں کو مفلوج کر دیتی ہیں. دوسری بات ہمارے وہاں کچھ میٹا فزیکل اثرات بھی لوگوں کے اوپر ہیں جن کو عام طور پہ لوگ ڈینائی کرتے ہیں. جادو کے اثر بھی ہو جاتے ہیں, اور اس کے علاوہ شیطانی اثرات بھی آ جاتے ہیں, نظر بد کے اثرات بھی آ جاتے ہیں, حسد کے اثرات بھی آ جاتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مل کے اس جو اس کا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو جو نا وہ بریک کرتی ہیں چیزیں. آپ کا کالا جادو جو ہے بلیک میجک کے اوپر کافی زیادہ جو ہے آپ کی گرپ ہے, کیا سمجھتے ہیں جادو تو برحق ہے, تو کیا حقیقتاً کالا جادو ہوتا کیا ہے, اس کا عمل کیسے کیا جاتا ہے, اس کا توڑ کیا کالا جادو سے ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں کئی لوگ تو یہ سوچتے ہیں کہ کالے کو کالے سے کاٹو, لیکن ہمیں اس سے جو ہے دلچسپی نہیں لینی چاہیے, کیونکہ یہ بڑا غلط عمل ہوتا ہے. اس میں شیاطین اور ارواح حبیثہ سے جو ہے نا تعاون حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو جو کہ مسلمان کا اعتماد و یقین اللہ کی ذات کے اوپر ہوتا ہے, وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ انسانی زندگی کا تصرف کرنے والی ذات اصل میں اللہ کی ذات ہے. تو ہم یہ بات سمجھیں کلام الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں دعائیں ہیں نا, وہ اصل میں اس کا علاج ہے. اور ان کے 3 حصے ہیں جو اس کا اصل علاج کو اگر ڈیوائڈ کرنا ہے تو 3 حصوں میں ڈیوائڈ میں کر سکتا ہوں. کون کون سے؟ پہلا حصہ کلمات توحید یعنی آیت الکرسی اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. جب آپ کلمات توحید کو ادا کرتے ہیں تو شیطان توحید کا وزن نہیں اٹھا سکتا, اس کو بڑی یعنی ضرب لگتی ہے, تو شیطانی اثرات آپ سے جو نا وہ زائل ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ استعاذہ یعنی اللہ سے باقاعدہ پناہ کو خود طلب کرنا, یعنی کل هو اللہ پڑھنا, کل اعوذ برب الفلق پڑھنا, کل اعوذ برب الناس پڑھنا, اعوذ بکلمۃ اللہ التامۃ من شر ما خلق پڑھنا. دوسرا سیٹ یہ ہو گیا. اور تیسرا سیٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان بنیادی طور پر گناہ گار ہے, تو جو گناہ گاری غلطیوں کا پتلا ہے, ان غلطیوں کی وجہ سے بھی شیطانی اثرات انسان پہ بآسانی یعنی اسے کور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جو انسان جتنا نیک اور متقی ہوتا ہے اتنا زیادہ اس پہ جادو کے امکانات کم ہوتے ہیں, یعنی ہونے کے اندر دقت پیش آتی ہے.
لیکن جتنا انسان بے عملی کے قریب ہوتا ہے اتنا جادو آرام سے ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہوتی ہے نا, اگر جب آپ استغفار کرتے ہیں, کثرت سے اللہ تعالی معافی مانگتے ہیں, تو اس سے بھی جادو کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. تو یہ جو کالا جادو جو لوگ کرتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ قرآنی آیات کو الٹا لکھ کر کچھ اس طرح کا بھی کہا. اصل بات ہوتی ہے کہ ان کا ایک ڈیمانڈ ہوتی ہے شیاطین کی, جو ان کے اس کام کے اندر معاون ہوتے ہیں کہ کوئی آپ ایسے کام کریں جو گناہ کبیرہ کے زمرے میں آتے ہوں. اس کے اندر ان سے زنا کاری کروانا, بد کرداری کروانا, شراب نوشی کروانا, توہین قرآن جیت کروانا, توہین شاعر اللہ کروانا, اس طرف ان کو جو ہے نا وہ ارواح حبیثہ شیاطین ان کو راغب کرتے ہیں, تاکہ ان کا اس طرح درجوں سے اتصال ہو جائے کہ ان کی ہدایت کے اور دین کے واپس آنے کے کوئی امکانات نہ رہیں. تو جب وہ یہ کام کرتے ہیں الٹیمیٹلی وہ کفر کی اس دلدل میں جا گرتے ہیں کہ جہاں سے ایمان بالکل ان کا سلب ہو جاتا ہے. پھر واہ حبیثہ جو ہوتی ہے نا, ان کی مطلب معاونت کرتی ہیں اور وہ ان کو اپنا غلام ایک لحاظ سے بنا لیتی ہے. جادوگر کو ان کو صرف کنٹرول نہیں کر رہا تھا, ایک لحاظ سے ان کا غلام بھی ساتھ بنا ہوتا ہے, اس لیے کہ نفسانی پوری جو اس کی تحریکات ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہوتی ہیں ارواح حبیثہ کے. وہ سے جناب بھی کروا رہی ہوتی ہیں, اس سے جو ہے نا ظلم زیادتی بھی کروا رہی ہوتی ہیں, شراب نوشی بھی کرواتے ہیں, تو وہ ان کا غلام ہوتا ہے. آپ نے بتایا ہے کہ 3 طرح سے کالے جادو کا توڑ ہے, اور اکثر کہا جاتا ہے کہ لوہے کو لوہے سے کاٹا جائے. تو اس عمل کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ میرے اوپر کالا جادو ہو گیا, یا تو اس کی پلٹ کر دیں یا پھر اس کالے جادو کو توڑ دیں؟ وہ جو کہتے ہیں نا لوہے کو لوہے کاٹا جائے, میں اس کے اندر یہ ہے اس اب کالے جادو کے جو کہ بعد میں ہم بعد میں کاٹ رہے ہیں بات کر رہے ہیں, تو میں کہوں گا کوئلے کو کوئلے کاٹنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں وہ کوئلے کو کوئلے کاٹ رہے ہوتے ہیں. لوہا تو ایک اچھی چیز ہے, تو اچھی چیز کی مثال میں جادو کے لیے بہتر نہیں. میں یہ بات سمجھتا ہوں جو ہمارا طریقہ کار ہے, جو جس میں ہمارا عمل ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے ایک گندگی اور میلوں کو چیل کو صرف کے ساتھ صاف کیا جائے. آپ میری بات سمجھیں, جب آپ کے جسم کے اوپر برائی کو اچھائی کے ساتھ, ہاں, یعنی اگر آپ کے وجود کے اوپر کوئی اسٹین آ گیا, تو جب آپ اس کو صرف لگائیں گے یا اس کو صابن سے دھوئیں گے تو دھل جائے گا. اس طرح قرآن مجید کی آیات ہوتی ہیں, یہ تاثیر موجود ہے کہ وہ اس کالک کو دھوتی ہیں, جو کالے جادو کے ذریعے آپ کے وجود اور آپ کی روح کے اندر یا آپ کے دل و دماغ پہ اثرات مرتب ہو جاتی ہیں, اور جن کے آپ کے حواس ہمسا دماغ اور دل جو ہوتا ہے اس انداز میں کام نہیں کرتا اس طرح کہ نارمل بندے کا کام کرنا چاہیے. اس کے اوپر اثرات ہوتے ہیں ان چیزوں کے جو آپ کے اوپر حملہ ہوا ہوتا ہے. تو اس کے ساتھ جب اس کو دھوتے ہیں آپ کلام الہی کے ذریعے, جب اس کو دھوتے ہیں تو الٹا رفتہ رفتہ وہ جو طہارت ہوتی ہے, جو پاکیزگی ہوتی ہے, جگہ لے لیتی ہے, اور وہ ساری کی گندگی ظاہر ہو جاتی ہے. علامہ شام صاحب آپ کے بھائی ہیں, سبیہ الاکرام وہ آپ کے بھانجے ہیں, آپ قرآن و سنت موومنٹ کے چیئرمین ہیں. علامہ صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہے, سبیہ الاکرام اپنا ایک پوائنٹ آف ویو پولیٹیکل رکھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایک پیج پر نہیں ہیں؟ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں, ایک پیج پہ جہاں تک تعلق ہے دین کی خدمت کا, اللہ کا شکر ہے دین کی خدمت کے معاملہ میں ہم بالکل ایک ہی پیج کے اوپر ہیں, اور جہاں تک حقوق انسانی یا مظلوم کی حمایت کی بات ہے, ہم اس میں بھی ہم ایک پیج کے اوپر ہیں. لیکن جہاں تک اسٹرکچرل آرگنائزیشن ڈھانچے کی بات ہے, وہ ایسے حالات یا کرائن ایسے بن جاتے ہیں کئی مرتبہ کہ مثال دے رہا ہوں کہ 2 آرگنائزیشن ہیں یا 3 آرگنائزیشن تو دین کی خدمت کا کام کر رہی ہیں, آپ کی افیلیشن ایک جگہ پہ ہو گئی, آپ کی افیلیشن کسی اور جگہ پہ ہو گئی. ہم تو یہ بات سمجھتے ہیں اس میں کوئی ایسی ڈائیکاٹمی نہیں پائی جاتی. لوگ یہ تعصب پیدا کر رہے ہیں, کہتے ہیں کہ علامہ صاحب, علامہ شام صاحب, علامہ ابتسام صاحب, سبیہ الاکرام, یہ سارے اگر ایک تنظیم بناتے تو وہ زیادہ مستفید ہوتے لوگ ان سے. یہ خود ایک پیج پر نہیں ہے, لوگوں کو ایک پیج پر کوئی بات ہی نہیں ہے, باقی بات رہ گئی. میں یہ بات سمجھتا ہوں, تعصب دیا جاتا ہے اس کو آپ میں دیکھتا ہوں. اصل بات یہ دیکھیں, میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں, میں بھی یہاں پہ قرآن ہی پڑھا رہا ہوں, میں بھی یہاں درس تدریس کر رہا ہوں, سبیل بیٹا بھی وہاں جا کے قرآن ہی پڑھا رہا ہے, تو شام بھائی بھی قرآن ہی پڑھا رہے ہیں. ہم کون سی کوئی کسی نے کوئی اور کتاب پڑھانی شروع کر دی ہے. اور یہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اللہ ڈھانچے سے میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں بعض آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں یہ ایک اداروں کی مانند ہوتی ہیں, انسٹیٹیوشنز کی مانند ہوتی ہیں. تو آپ جن انسٹیٹیوشنز کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے, تو آپ اس میں کام کر سکتے ہیں. یہ سفری جماعتیں یا سفری اداروں کی مانند چیزیں ہوتی ہیں. اس میں کوئی ایسی بات نہیں, کوئی اسلام یا کفر کا مسئلہ نہیں ہوتا اس میں. اگر آپ خدمت دین کے لیے کسی آرگنائزیشن سے منسلک ہو جائیں جو کتاب و سنت کا کام کرتی ہو, اور اس کے اندر جو ہے نا ایک مخلصانہ جدوجہد جاری ہو, تو ٹھیک ہے, کوئی حرج والی بات نہیں. 3 مختلف جماعتیں اگر مل کر ایک تنظیم بن جائے تو کیا بات یہ کہ اگر ہم ایک تنظیم میں آ جائیں تو اس میں تو کوئی مذاکرے والی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ انہوں نے جن لوگوں سے کمٹمنٹس کی ہوئی ہیں یا میں نے انہوں نے کمٹمنٹس کی ہیں, ان کے لیے جو مسائل ہیں وہ ان کو سالو کرنا کئی بار مشکل ہو جاتا ہے. صحیح. اچھا علامہ صاحب, انجینئر محمد علی مرزا, کافی ٹکراؤ رہتا ہے, اصل اختلاف کیا ہے, معاملہ کیا ہے, یہ بتائیے. دیکھیں جی, گمراہی تو معاشرے میں بڑی جگہ موجود ہوتی ہے, لیکن گمراہی کے بعد اس گمراہی کو جو ہے نا حق کے طور پہ پیش کرنا اور پہ اصرار کرنا, اور حق کے دائیوں کو جو ہے ٹارگیٹ کرنا, ان کی توہین کرنے کی کوشش کرنا, اس سے کئی مرتبہ جو ہوتے ہیں نا وہ ذرا اس میں اختلاف شدت پیدا ہو جاتی ہے. غامدی صاحب کے ساتھ بھی ہمارا ایک نظریاتی اختلاف ہے, لیکن اس کے باوجود ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یار وہ اختلاف متانت کے ساتھ
اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو جو ہے نا حل کرنا ممکن ہے, یا ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں وہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے رہیں, اس کو طنز کرنا جو ہے نا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ کی بے شمار دعوتیں تھیں مناظرے کی, کیا ایک بھی قبول ہوئی؟ وہ تو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کسی کی دعوت بھی نہیں قبول کی کبھی مناظرے کے بارے میں. کیا وجہ ہے پھر؟ انجینئر محمد مرزا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ وہ ہے کون؟ میں سمجھتا ہوں انجینئر محمد علی مرزا ایک فتنہ ہے, ایک گمراہ شخص ہے, ایک ضدی آدمی ہے, ایک انا پرست شخصیت ہے. تو وہ اس کا یہ دینا ہے کہ میں نے جو بات کہہ دی بس وہی حرف آخر ہے. اگر یا تمہارا یہی ڈیکورم ہے یا یہی تمہاری سوچ ہے, یہی تمہاری اپروچ ہے, تو پھر تمہیں مناظروں کا یا دوسروں کو تنز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تم اپنی بکواس کرتے رہو, ہمیں اپنا دین کی دعوت دینے دو. لیکن اس کی یاد یہ ہے کہ وہ ایک طرف تو غلط گفتگو بھی کرتا ہے, غلط ابلاغ بھی کرتا ہے, اور دوسروں کو تنظر تضحیق کا نشانہ بھی بناتا رہتا ہے, ان کو ٹچکنے بھی لگاتا رہتا ہے. اصل میں ہمارے معاشرے کے بعد لوگ جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں ہلاکی طور پر ان کی حالت بڑی عجیب ہے. وہ اس قسم کی جو ہے نا نوک جھونک کے ساتھ لگائی بجائی کا ساتھ بڑا اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو اس قسم کے فالو طنز و مذاق کے طور پر یا اس کو کہتے ہیں یار بڑا مزہ آیا یار, واہ واہ اس نے توا لگا دیا. حالانکہ دین کو توا لگانے کی چیز نہیں ہے. دین تو زندگی گزارنے کے بہترین ایک اسلوب کا نام ہے, لیکن اس راستے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے. لیکن اس نے اس کو مذاق کا ذریعہ بنایا ہوا ہے یا طنز و تضحیق کا ایک نشانہ بنایا ہوا ہے. یار اگر تم سمجھتے ہو باقی سارے گمراہ ہیں یا باقی سارے ہدایت ہیں تو آؤ پھر تبادلہ کر لیتے ہیں تعلیم علمی اعتبار سے, ایکسچینج کر لیتے ہیں معلومات کا, لیکن وہ کسی کے ساتھ کرنے میں آتا نہیں. کہ سوشل میڈیا پر کافی فین فالوئنگ ہے. آپ نے کہا کہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں, وہ ایک فسادی ہیں, ضدی ہیں. تو یہاں پر ہماری ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ہمارے تمام مسالک کے علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ ریاست وہ کردار فی الحال ادا کرنے سے قاصر ہے جو محمد علی مرزا کے ساتھ ہونا چاہیے. باقی علماء وہ کردار ادا کر رہے ہیں جو اس کا حق ہے. ریاست کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ کردار ادا کرنا چاہیے کہ علماء کی اس بات کو کنسیڈر کرے کہ جس طرح کئی دیگر فتنے ماضی میں گزرے ہیں اور جنہوں نے بعد میں امت کی وحدت کو اور اس بنیادی علم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے جو ہمیں ڈیوائن طریقے سے حاصل ہوا ہے. اس طرح مرزا جیل میں بھی انہی فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے, انہی کنٹینیوشن ہے جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرنا چاہتا ہے. کہنے کو دو فرقوں کا مخالف ہے لیکن خود ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, اور اس کے اندر کون سا فرقہ ہے؟ پلمبریا کہہ لیں, انجینئریا کہہ لیں یا جیلمیا کہہ لیں, جو بھی اس نے فرقہ بنایا ہوا ہے. اس کے فالوور ہیں وہ اہل کو بھی غلط سمجھتے ہیں, دیوبندیوں کو غلط سمجھتے ہیں, اور بریلویوں کو غلط سمجھتے ہیں. ہر ایک کو غلط سمجھتا ہے. تو سمجھا الگ ہی فرقہ ہوا نا, وہ ایک جو الگ فرقہ ہے جس کے اپنے الگ تصورات ہیں, الگ اس کے نظریات ہیں, الگ اس کے عقائد ہیں. تو خود ایک الگ فرقہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے, ایسا فرقہ جس کے اندر جس کا مقصد صرف علماء کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہے, مدارس پہ حملہ کرنا ہے, شاعر دین کی مخالفت کرنا ہے, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ وہ ایک آئسولیشن کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم پبلک میں زندگی گزار رہے ہیں, مدرسے میں آتے ہیں, کوئی بندہ ملنا ہے جو سے ملتے بھی ہیں, پبلک میٹنگس کو اٹینڈ کرتے ہیں, کبھی کسی ہال میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی یونیورسٹی میں جا رہے ہوتے ہیں, کبھی کسی کالج میں جا رہے ہوتے ہیں, نوجوانوں سے بھی مل رہے ہوتے ہیں, اور جہاں پہ کوئی بزرگ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی مل رہے ہوتے ہیں. یہاں سے آتے ہیں اپنے گھر بیٹھ کے جناب چلے جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں وہاں بھی لوگ ملتے ہیں, مسجدوں میں جا کے نمازوں کو ادا کرتے ہیں, وہاں بھی لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. تو مرزا جیل بھی کیسی زندگی گزار رہا ہے, نہ وہ مسجدوں میں جا سکتا ہے, نہ مدرسوں میں جا سکتا ہے, نہ پبلک میں جا سکتا ہے. اس نے ایسی اپنے لیے خندقیں کھود دی ہیں کہ اس کو خود پتا کہ اب میرے لیے کسی پبلک میں جانا میرے لیے ممکن نہیں. اب بس میرے لیے صرف یہی ممکن ہے, میں ان کو گالیاں دیتا رہوں علماء کو, میں ان کا مذاق اڑاتا رہوں, یہ کرتا رہوں, بس یہی ہے.